السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، یا غلام، اے لڑکا، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات یاد کرانا چاہتا ہوں، تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھو، اللہ نے جو حرام کیا ہے اسے حرام سمجھو۔ یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل درآمد رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سامنے ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا مددگار ہوگا، تمہارا ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو، دعا کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال اور دعا کرو۔ آج دنیا میں کسی کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کو ایک دن کھانا کھلا دے گا، 2 دن کھلا دے گا، 3 دن کھلا دے گا، لیکن اس کے دل میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے، غیر اللہ کے سامنے نہیں گر گڑانا چاہیے، مزاروں پر جا کر، درگاہوں پر جا کر، درویشوں کے پاس، پیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اب اس کے اندر کچھ وضاحتی بیان بھی آ جانا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی پلاؤ، تو یہ بھی تو شرک ہے، یعنی اگر کسی سے آپ کچھ مانگ رہے ہو یہ بھی تو شرک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی چیز پر قدرت رکھتا ہے، کسی چیز کو کرنے پر قادر ہے، تو اگر اس کی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی چیز مانگی جائے، مدد کا مطالبہ کیا جائے، تو ایسی صورتحال میں یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ کیپیسٹی دی ہے، اللہ نے وہ اختیار دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان آپ کو پانی پلا سکتا ہے تو آپ اس سے پانی مانگ سکتے ہیں۔ ایک انسان آپ کو روپے پیسے سے آپ کی مدد کر سکتا ہے تو آپ اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک پیر بابا بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، بہت پہنچا ہوا فقیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں یہ ہماری بگڑی بنا دے گا، ہمیں بیٹے بیٹیوں سے نواز دے گا، تو یہ شرک اکبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے مدد جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر یہ سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، قلم اٹھا لیا گیا اور اسی طریقے سے صحیفے سوکھ گئے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے، اللہ نے جو تمہاری تقدیر کے اندر، تمہارے نصیب کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، الا یہ کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی تقدیر بدل سکتا ہے، یہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔
لیکن دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، صرف ایک اللہ سے دعا کریں، ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کے سامنے گر گڑائیں، ایک اللہ سے مطالبہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ساری ضروریات کو پوری کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔